ہمدردی کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، تو روحانی اعتبار سے بھی ایک روزہ ہوتا ہے، وہ ہے چغل خوری سے اور اسی طرح حسد سے، بغض سے، کینے سے انسان اپنے آپ کو دور رکھے۔ بیمار آدمی کے لیے جو روزہ نہیں رکھ رہے، ظاہر بات ہے ان کے دل میں قلق تو ہوتا ہی ہے کہ ہم روزہ کیوں نہیں رکھ پا رہے، لیکن میں یہ ضرور میسیج دینا چاہوں گا کہ آپ اللہ کے اور زیادہ قریب ہیں۔ آپ علیہ السلام انفاق خوب کیا کرتے تھے، خوب خرچ کیا کرتے تھے۔ کراچی سے میں ہوں ناصر بٹ، اور اس وقت ہم بات کر رہے ہیں ماہ مبارک کی۔ ماہ مبارک میں ہمیں کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے، کیسے کیسے عبادات کرنی چاہیے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے جامعہ بنوریہ عالمیہ کے محتمم مفتی ڈاکٹر نعمان نعیم سے۔ السلام علیکم نعمان صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب بتائیے گا کہ رمضان المبارک کے حوالے سے کیا برکات ہیں، اس میں فضائل کیا ہیں، اور اس کے حوالے سے یہ بھی بتائیے گا کہ جو عشروں کی بات ہم کرتے ہیں اس کے حوالے سے بھی ذرا بتائیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ بابرکت مہینہ اور سیزن کا مہینہ ہے، خاص طور پر مسلمانوں کے لیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ رمضان المبارک کے مہینہ یہ پہلا عشرہ جو ہے رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ جہنم سے چھٹکارے کا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، تو اس حوالے سے یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ دیکھیں کہ رحمت اللہ رب العزت کی تو ہر وقت ہے، ہر آن ہر گھڑی اس وقت بھی اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ رمضان المبارک کی جو کا مہینہ ہے، اس کے اندر رحمتوں کا اضافہ ہو جاتا ہے، چونکہ جس طرح ہم عبادات کرتے ہیں، عبادات کرنے کے اندر اضافہ ہوتا ہے، عبادات کے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کا دل جو ہے وہ اللہ کی طرف اس کا رجوع ہوتا ہے، انسان کا عبادت کرنے میں دل چاہتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لیتے ہیں۔ مغفرت کا مہینہ ہے، اس میں خوب سے خوب اللہ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے، اللہ سے مغفرت مانگنی چاہیے۔ دنیا کے اندر اگر کوئی قیمتی چیز ہے وہ اللہ رب العزت کی مغفرت ہے، اور جہاں تک جب مغفرت ہو گئی تو آخر میں آپ کا ہمارا اصل مقصد وہ قیامت ہے، آخرت ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ اور جب انسان اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے تو انسان کو یہی چاہت ہوتی ہے کہ سوال و جواب نہ ہو اور بغیر کسی حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے اور جہنم سے چھٹکارا مل جائے۔ تو اللہ رب العزت اس مہینے میں جب رحمت ملی، مغفرت مل گئی، اور پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے چھٹکارا بھی عطا فرما دیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بہت بابرکت مہینہ ہے، اس کے اندر ہمیں اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور خاص طور پر اس میں حضور علیہ السلام کے جو اعمال تھے ان اعمال کو ہمیں خاص اپنانا چاہیے۔ اب حضور نے اس رمضان میں کیا عمل کیا؟ سوال یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس رمضان میں قرآن شریف کا اہتمام کیا۔ جبرائیل امین اوپر سے آسمان دنیا سے تشریف لاتے تھے، اور عصر سے لے کر مغرب تک کا جو وقت ہوتا تھا اس میں آپ علیہ السلام اور جبرائیل امین جو ہے نا آپس میں دور کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ذکر و عبادت کا مہینہ ہے، خوب استغفار کی کثرت ہو اور کلمہ طیبہ کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تیسرے نمبر پر روزوں کا اہتمام تو کرتا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کا اہتمام ہونا چاہیے کہ جس طرح انسان اپنے جسمانی اعتبار سے روزوں کا اہتمام کرتا ہے، تو روحانی اعتبار سے بھی ایک روزہ ہوتا ہے، وہ ہے چغل خوری سے اور اسی طرح حسد سے، بغض سے، کینے سے انسان اپنے آپ کو دور رکھے، اپنے آپ کو بچا کر رکھے۔ تو رمضان المبارک کا مہینے میں جو انسان اپنی عادات بنا لیتا ہے تو وہی عادت جو ہے وہ پورے سال رہتی ہے۔ گویا کہ یہ انسان کی جو ایک مشین ہے، ایک جسم ہے، یہ ڈینٹنگ پینٹنگ کا مہینہ ہے کہ آدمی اپنی گاڑی ورکشاپ میں لے کر جاتا ہے، اس کی ڈینٹنگ پینٹنگ ہوتی ہے، صاف ستھری گاڑی لے کر ورکشاپ سے نکلتا ہے۔ تو اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے کے اندر انسان جب اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے، اللہ کے سامنے عبادات کرتا ہے اور تہجد کا اہتمام کرتا ہے، روزوں کا اہتمام ہوتا ہے، تو اس کی روحانی اعتبار سے اس کو تقویت ملتی ہے، اور جسمانی اعتبار سے بھی روزے رکھ کر اس کو تقویت ملتی ہے۔ اچھا مفتی صاحب یہ بھی فرما دیجیے گا کہ بہت سارے لوگ اس جواب کے منتظر بھی ہوں گے
کہ جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ بیمار ہیں، انہیں بیماریاں ہیں مختلف، کوئی شوگر کا پیشنٹ ہے، کوئی کڈنی پیشنٹ ہے، کوئی کارڈک پیشنٹ ہے، تو ڈاکٹر ان کو بہت احتیاط کہتے ہیں کہ احتیاط کرنی چاہیے، یا یہ کہتے ہیں کہ روزہ اسکپ کر دیتے ہیں ڈاکٹروں کی مشاورت کے بعد۔ تو مجھے یہ فرما دیجیے گا کہ ایسے لوگوں کے لیے کیا احکامات اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں کہ وہ کیا کریں؟ دیکھیں، واقعتاً اگر ڈاکٹر کی طرف سے یہ سجیشن ہے اور ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، تو ہمیں ڈاکٹر کی بات کو رکھنا ہوگا اور اسی کے مطابق جو فیصلہ ڈاکٹر نے کیا ہے وہی فیصلہ آپ کو پیشنٹ کو بھی لینا ہوگا۔ دوسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ خالی اگر روزہ نہیں رکھ رہے لیکن اور دیگر عبادات اتنی زیادہ ہیں کہ اس میں نماز کا اہتمام ہو، نوافل کا اہتمام ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تہجد کا اہتمام ہو، اور قرآن شریف جو ہے وہ صبح سے لے کر شام تک اور رات تک قرآن شریف کا اہتمام ہو، اور ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ چلتے پھرتے جو ہے نا وہ ذکر و عبادت جو ہے زبان رطب اللسان رہے، مستقل جو ہے زبان جو ہے نا وہ ذکر میں مشغول رہے، تو یہ عبادات ہیں۔ اور پھر آخر میں جب روزہ کھلنے کا وقت ہو، الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادات کا مغز ہے، تو ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سے مانگنا اور اللہ سے کے سامنے گڑ گڑانا، اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اور خاص طور پر جب وہ بیمار ہو تو بیمار آدمی کے تو اللہ اور قریب ہوتے ہیں، اللہ اس کے درجات کو بلند کر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا میں یہ اس بیمار آدمی کے لیے جو روزہ نہیں رکھ رہے، ظاہر بات ہے ان کے دل میں قلق تو ہوتا ہی ہے کہ ہم روزہ کیوں نہیں رکھ پا رہے، لیکن میں یہ ضرور میسیج دینا چاہوں گا کہ آپ اللہ کے اور زیادہ قریب ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں پاکستان کے لیے، اس امت کے لیے اور اپنے عزیز و اقارب کے لیے۔ آپ کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ سیدھا جا کر عرش پر آپ کی جا کر دعا لگتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بات بھی ہم نے دیکھی اور ہمارے سامنے آئی کہ جس ادارے کو آپ رن کر رہے ہیں، جامعہ بنوری عالمیہ، تو اس کی ویلفیئر بھی ہے، اور بہت سارے لوگوں سے ہماری بات جب ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ رمضان المبارک سے پہلے سے آپ نے بڑا اچھا اہتمام کیا، 20,000 راشن جو ہے وہ تقسیم کرنے ہیں، یہ ٹارگٹ ہے آپ کا۔ تو یہ بتائیے گا کیا سلسلہ ہے اور کب سے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اور کب تک چلتا رہتا ہے؟ دیکھیں، بڑا اچھا آپ نے سوال کیا۔ میں اسی رمضان مبارک کے تسلسل میں ایک بات یہ بھی رکھوں کہ رمضان المبارک میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام انفاق خوب کیا کرتے تھے، خوب خرچ کیا کرتے تھے۔ تو یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہمیں خوب اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ اور اسی حوالے سے نعیم فاؤنڈیشن برطانیہ، نعیم فاؤنڈیشن USA، اور اسی طریقے سے بن نوریہ ویلفیئر ٹرسٹ، ان کے آپس میں کولابریشن کے ساتھ ہم نے الحمدللہ اس رمضان میں یہ ارادہ کیا ہے کہ 20,000 سے زائد خاندانوں کو راشن تقسیم کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے مزید جو یتیم ہیں، مسکین ہیں، ان کی کفالت کریں گے۔ تو الحمدللہ ہم نے اس کی ابتدا کر لی ہے۔ بعض لوگ جو ہے رمضان کی ابتدا، رمضان شروع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کام شروع کرتے ہیں، ہم اس سے پہلے شروع کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو گھروں میں ضرورت ہوتی ہے، لوگ غریب ہیں، گھر میں ان کا چولہا نہیں جل رہا، وہ کمزور ہیں، کسبہ پرسی کی حالت میں ہے، تو ہم پہلے سے ان کے لیے راشن کا انتظام کر کے ان کے گھروں میں پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ ہم نے ابھی یہ پہلی ڈرائیو جو ہماری طرف سے جو جاری ہوئی ہے وہ ہے 500 خاندانوں کی، اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے لوگوں کا تعاون بھی ہوگا اور باہر سے لوگ جو تعاون کریں گے، اور خاص طور پر امریکہ سے، UK سے جو لوگ تعاون کرنے والے ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ بھی ماشاءاللہ دل کھول کر خرچ کرنے والے ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں خوب خرچ کریں، اور یہ جو ہمارا ٹارگٹ ہے 20,000 سے زائد افراد کو تقسیم کرنے کا، اس کو ہم اچیو انشاءاللہ کریں، اور اس میں آپ کا بھی تعاون درکار ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب سے ہم بات کر رہے تھے رمضان المبارک کے حوالے سے، اس کے فیوز و برکات کے حوالے سے، اللہ کی رحمتوں کے حوالے سے، اور گناہوں سے مغفرت کے حوالے سے، تو تمام تر چیزیں تفصیل کے ساتھ ڈاکٹر صاحب نے بتائیں، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو آپ کا معالج ہے، خاص طور پر ناظرین آپ لوگ یہی سوچتے ہوں گے کہ ڈاکٹر جو ہے وہ اکثر و بیشتر کہہ دیتے ہیں کہ آپ روزہ نہ رکھیں، آپ دوائیں جو ہے وقت پہ استعمال کریں، تو اس کے لیے بھی مفتی صاحب نے بہت اچھا حل بتایا ہے
کہ آپ دیگر روزہ چھوڑ کے جو دیگر عبادات ہیں، نوافل ہیں، نماز ہیں، اور خاص طور پر جو آج ہمیں یہ سبق ملا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت جو ہے وہ ہم نے زور و شور سے کرنی ہے، کلام پاک ہم نے بھرپور انداز میں پڑھنا ہے، اور یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس ٹوٹی پھوٹی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔